बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से इमरान खान को बुलावा आया। जब आपके मुकदमात बंद कमरों में सुने जाते हैं तो क्या आपकी दरखास्त जो नायब तरामीम के हवाले से दायर की गई, इसमें अडयाला जेल के दरवाजे खुलेंगे, और अगर खुलेंगे तो इसमें काजी साहब का क्या फ़ायदा है, इसकी तफसील आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और व्यूअर्स, आपको बता दूं कि कुछ रोज़ पहले एक सवाल का जवाब मैंने आपके सामने रखा, चूंकि अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती थी कि ऐसे हालात में जब गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक प्लान तैयार किया जा रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, जो कि अब हो चुका, किन लोगों को मैदान में उतारेगी। तो मैंने कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी थी। आज बल्ला वकीलों के हाथ में है। इसका क्या मतलब है, इसकी तफसील भी आपके सामने हम रखेंगे। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सेल बना दिया, किसको सरबरा डिक्लेयर किया गया, और फिर जवेद लतीफ साहब ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान को बार बार कि आओ हमारा मुकाबला मैदान के अंदर करो। इस वक्त सियासी मंजरनामे पर तमाम किरदार जो एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं, किसके कहने पर एक्टिव हुए, और तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या पैगाम जो है वो दिया जा रहा है, इमरान खान के बारे में किस किस्म का नैरेटिव बनाया जा रहा है रोस्टम पर खड़े होकर कि हमें सुपरस्टार की जरूरत नहीं है। हमें सुपरस्टार्स की क्यों जरूरत है और अलीम खान साहब को क्यों जरूरत नहीं है, इसकी तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताऊं कि नायब तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया, और फैसला ये था, अदालतें जहां पर एहतसाब अदालतों के जो फैसले और जिन पर कार्रवाई हो रही थी, उन्हें ये कहा गया कि आपने हतमी फैसला नहीं करना, कार्रवाई आप जारी रखें, यानी तमाशा जो है इसे कंटिन्यू करें, लेकिन आपको फैसला करने की इजाजत नहीं होगी। ये लफ्ज मैंने तमाशा इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर इजाजत नहीं है फैसले करने की, तो फिर इस निज़ाम को लपेटें, अदालतों पर ताले लगाएं और फिर आप घर चले जाएं, और फिर जिन लोगों को कुर्सी पर बैठाना है बैठा दें, और आपको निज़ाम के ज़रिए फैसले किसी के मर्जी के मुताबिक लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, नायब तरामीम के अंदर एक तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस हुए हैं, और इसके साथ साथ एक और अहम शख्सियत सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, इनको भी नोटिस जो हैं वो कर दिए गए हैं। और काजी साहब ने नोटिस करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि क्योंकि ये दरखास्त इमरान खान साहब की तरफ से आई, और अगर वो खुद अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं तो वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो रख सकते हैं। अच्छा, इसमें ना 2 से 3 ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि काजी साहब इमरान खान से क्यों मिलना चाहते हैं, और फिर काजी साहब का इमरान खान को अदालत पहुंचाकर या बुलाकर क्या पैगाम सियासी मंजरनामे पर दिया जाएगा। इन दोनों का जवाब मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली चीज, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और वहां से भी एक फैसला आया, तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही, और कहा गया कि इनको भी आपने इजाजत दें और रोकना नहीं है। और दूसरी तरफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी दरखास्तें दायर की, फिर इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर की कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और किसी को गिरफ्तार करने का किसी के पास कोई जवाज नहीं है। अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है तो उसे गिरफ्तार करें, लेकिन किसी पार्टी को आप दीवार के साथ नहीं लगा सकते। तो एक तासुर था कि अदालतों में इमरान खान को पेश नहीं किया जा रहा। इमरान खान से इस वक्त निगरान हुकूमत भी डरती है, पीडीएम का टोला भी डरता है, वो टोला जो इस वक्त मुंतशिर हो गया, और वो अब इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके अपनी सियासत की दुकान जो उन्होंने खोली है, बल्कि वो चमका रहे हैं। अभी इस तासुर को ज़ाइल करने के लिए इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा, अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाएगा, और फिर ऐन मुमकिन है कि इस तासुर को इस तरह ज़ाइल किया जाए और कहा जाए कि देखें जी, हमने तो इमरान खान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश कर दिया। रियासत हुकूमत वक्त जो है वो इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि हमें तो इनकी ज़िंदगी के ख़तरात हैं, और उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, लिहाजा इसीलिए हमने इन्हें सख्त सिक्योरिटी में रखा हुआ है। हम जो अदालत है वो भी उसे हमने जेल में मुंतकिल किया। लेकिन व्यूअर्स, कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि इमरान खान की एक तस्वीर वायरल होती है ना किसी भी पुलिस वाले के साथ, नीली वर्दी वाले पुलिस वाले के साथ, तो पाकिस्तान में ही वो ट्रेंड बन जाता है। इमरान खान अभी गुफ्तगू कर नहीं रहे,
کسی دوست نے اس دن کہا تھا کہ عمران خان نے کوئی خطاب نہیں کیا اور آپ نے لکھ دیا، ارے بھائی یہ خطاب ہی تھا۔ جب عمران خان کی ایک تصویر تحریک بن جائے تو اس کے کہے ہوئے الفاظ اور کہی ہوئی باتیں خطاب سے کس طرح کم نہیں ہوں گی۔ عمران خان اپنی گفتگو کو اپنے وکلا کے ذریعے باہر بھیجتے ہیں۔ عمران خان اپنے ووٹر کو، عمران خان اپنے سپورٹر کو اور پاکستان کی عوام کو، نوجوانوں کو اپنی گفتگو کے ذریعے آج بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس خطاب کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ڈی جے بٹ صاحب کو بلائیں اور اسٹیج سجایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس طرح علیم خان صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ جلسے کرتے پھریں، اس طرح کے جلسے کیے جائے۔ عمران خان ایک ٹویٹ کرتا ہے نا، ماضی میں ہم نے دیکھا خان صاحب نے ٹویٹ کی تو لوگوں نے سڑکوں پر آنا شروع کر دیا جب خان صاحب کی حکومت جو ہے اسے گھر بھیجا گیا۔ تو خان صاحب کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ کسی تحریک سے کم نہیں ہے، کیونکہ اصولی طور پر عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں، ڈیل نہیں کر رہے، اور اگر اللہ نہ کرے انہوں نے ڈیل کر لی تو شاید یہ رتبہ اور یہ مقام اسے چھن جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ قربانی ہے جو وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے خاص طور پر اس وقت جیل میں دے رہے ہیں۔ ویورز، ایک تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے قاضی صاحب عدالت لگائیں گے جو وقت کے قاضی بننے کی کوشش کریں، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد نا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اور یہ میری اسیسمنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی صاحب کے حوالے سے نا ایک ریفرنس گیا، اور اس ریفرنس کو عمران خان صاحب کی حکومت نے بھیجا، اور خان صاحب نے اس کے اوپر بعد میں ایک ایکسپلینیشن بھی دی کہ یہ ہماری طرف سے نہیں کہیں اور سے آیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ ریفرنس کہیں اور سے آیا اور اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ان کے کیسز آنے والے وقت کے اندر قاضی صاحب کے پاس لگنے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی تھی جو سچ تھا وہ بتا دیا کہ یہ اس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ سب کچھ جو ہے وہ کروا رہی تھی، چونکہ فیض آباد دھرنے کے اوپر ان کی ریزرویشنز تھی اور وہ قاضی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ حساب اپنا برابر کرنا چاہتے تھے۔ ویورز، آپ کو ذرا دور نہیں لے کر جاؤں گا، صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ پچھلے 2 دنوں میں جو ریمارکس آئے ہیں قاضی صاحب کی عدالت سے صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے حوالے سے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی حساب برابر کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب سے حساب برابر کرنا چاہتی تھی، آج قاضی صاحب نے اپنے ریمارکس کے ذریعے حساب برابر کرنے کی کوشش کی، جب انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی بھائی؟ اگر تاریخ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے آئین پاکستان کے خلاف گئے اور ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی اور توہین آئین کی اور آئین شکنی کی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہہ چکی، عمر عطا بندیال صاحب بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ کام کس کا تھا، اور صدر صاحب کا تھا، اور صدر صاحب نے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ نبھائی نہیں۔ تو حساب قاضی صاحب نے صدر صاحب کے ساتھ تو پورا کر لیا، یعنی اپنے ریمارکس کے ذریعے، باقی کہیں پہ وہ حساب جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے، یعنی انصاف اور قانون کی بات کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن حساب وہ پورا ضرور کر رہے ہیں۔ جو شخصیات اور جو جج حلف والے دن اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کر کے حلف لے اور وہ یہ کہے اور یہ پیغام دے، کہا تو کچھ نہیں لیکن ایک یہ پیغام دے کہ یہ وہی خاتون ہے جسے اسی عدالت کے اندر آپ نے چکر لگوائے، آج دیکھو وقت کا چکر جو ہے وہ کیسے آپ کے سامنے آ گیا کہ وہی خاتون میرے ساتھ کھڑے ہو کر چیف جسٹس کا ایک حلف جو ہے وہ لے رہی ہے۔ تو کیا آپ ایسے چیف جسٹس سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ عمران خان کو اپنی عدالت میں بلا کر ایک تاثر دے اور ایک پیغام دے کہ کل کو تمہاری حکومت تھی، تم نے میرے خلاف ریفرنس بھیجا اور آج وقت کا چکر دیکھو، آج تم میری عدالت کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ اناؤں کا مسئلہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں قانون اور آئین کا خیال ہوتا نا تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر جو کچھ انہوں نے حالات کو اپنے آپ کو اور اس عدالت کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، یہ کبھی نہ کرتے، بلکہ سیپریشن آف پاور کے کانسیپٹ کے اوپر کھڑے رہتے۔ ویورز، یہ 2 باتیں ہیں جو قاضی صاحب کے اس کیس کے ساتھ آپ کو جڑی ہوئی نظر آئیں گی۔ ویورز، دوسری جو چیز تھی نا کہ اڈیالہ جیل کیا کھلے گی، اس سے پہلے بھی خان صاحب کو بلایا گیا لیکن خان صاحب نہیں آئے، کیونکہ جو جیلر صاحب تھے ان کا شاید دل نہیں کر رہا ہوتا ہے عمران خان کو باہر نکالنے کا، اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر عمران خان کو باہر نہیں آنے دیا جاتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قاضی صاحب کیا خود عدالت جائیں گے
یا پھر یہ اسے وہاں سے لائیو کر دیا جائے گا، ویڈیو لنک پر خان صاحب کو بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک امتحان ہوگا، لیکن اصل میں 2 پیغامات دینے مقصود تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ویورز، اب دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کچھ روز پہلے نا میں نے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی، اور وہ اس اسیسمنٹ کا جو محور و مرکز تھا وہ سوالات تھے۔ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی کہ پاکستان کا کیا ہوگا، تحریک انصاف کا کیا ہوگا، خان صاحب کا کیا ہوگا۔ تو اس کے جواب میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بلہ جو ہے نا اب یہ وکلا کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ پوری جماعت کا جائزہ لیں نا تو بہت بڑی تعداد میں جو مین ٹیئر تھا وہ تحریک انصاف سے الگ ہو گیا۔ ٹیئر 2 مکمل طور پر ٹوٹ گیا، اور اب کارکنان ان کے خلاف بھی مقدمات جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں جنہیں آپ فیلڈ کر سکیں، اور پھر اگر آپ سرویز کے اوپر جائیں تو لوگ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب کسی کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو ہم اسے انتخابات کے اندر جو ہے وہ منتخب کریں گے، ووٹ ہمارا کھمبے کے لیے ہوگا اگر عمران خان اس پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ان حالات کے اندر جو سب سے بڑا نقطہ یہ تھا نا کہ کیسز خان صاحب اور ان کی جماعت اور لوگوں کے خلاف نہ کیسز ہیں۔ آج بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی نا، ایک تو اسد کیسر صاحب کی گرفتاری ہوئی اور انہیں کسی کرپشن کے کیس کے اندر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اینٹی کرپشن کے لوگوں نے انہیں گرفتار کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، حالانکہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے راہیں جدا کر لی۔ اب اسد کیسر صاحب نے نا پچھلے دنوں ملاقات کی تھی فضل الرحمان صاحب سے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ علی محمد خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا اور باقی لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ نون لیگ کو اور کچھ لوگوں کو شاید یہ پسند نہیں ہے کہ یار یہ پی ڈی ایم جیسا ایک اتحاد یا ایک کمپنی بنانے جا رہے ہیں اور فضل الرحمان کے ساتھ مل کر، تو ٹھیک ہے ہم انہیں بھی ذرا رگڑا لگاتے ہیں، کیونکہ ہم نے نون لیگ کو ہر حال میں جتوانا ہے۔ کیونکہ اگر کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور فضل الرحمان نے مل کر کوئی اتحاد کیا، یعنی سیاسی اتحاد کیا، انتخابی اتحاد نہ کیا، تو سیاسی اتحاد میں انہیں فائدہ ہوگا اور نون لیگ کو نقصان ہوگا۔ تو اس لیے یہ تمام گرفتاریاں اور جو تیزی کے ساتھ گرفتاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی ایک عام بندہ ہو نا جس کا تعلق عدالتوں سے نہیں ہے، یعنی وکیل نہیں ہے، جو قانون کو نہیں سمجھتا اور صرف سیاستدان ہے یا پھر پولیٹیکل ورکر ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شاید مشکل ہو جاتا ہے عدالتوں کے اندر۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر خان صاحب کے ارد گرد وکلا کا ایک جھنڈ دیکھا۔ اس قبیلے کے افراد کی تعداد جو ہے وہ ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آئی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک نیا نام جو ہے عمران خان کے کیس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی جی، اور اس میٹنگ کے اندر کچھ جو ان کے دوست تھے جو پارٹی سے بہت زیادہ مخلص ہیں، انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ آپ وکلا سے اتنا دور کیوں رہتے ہیں؟ آپ کو جس نظام میں ہم اس وقت جی رہے ہیں نا، اور جو نظام پاکستان کا ہے سیاسی نظام، ہر معاملہ پاکستان کی عدالتوں میں جا کر رکتا ہے، تو آپ کو اپنا یہ جو سکوپ ہے اس محاذ پر اسے بڑا کرنا چاہیے۔ آپ کو وکلا کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ وکلا کے ساتھ اگر آپ بنا کر نہیں رکھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو خان صاحب نے پھر وکلا کو انگیج کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالہ میں ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے کنونشنز ہوتے، وکلا کی ایک بڑی تعداد جو ہے جو انصاف لائرز ونگ تھا اس نے بھی شرکت کی، اور پھر یہ شاہین صاحب جو آپ کے آئے آج کل ترجمان ہیں، شیر افضل مروت صاحب، پھر اس کے علاوہ سلمان صفدر ہیں، پھر بابر احوان، اور پھر بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم نے اس سے پہلے نہیں سنے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوتے گئے، اور ان کو ایک امید نظر آتی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے نا تو ہمیں بطور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں اتارے گی۔ خبر ویورز یہ ہماری بالکل سچی میری اسیسمنٹ تھی، کچھ باتیں بھی تھی جو مجھے معلوم تھی اپنے سورسز کے ذریعے، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ وکلا کو میدان میں اتاریں گے، کیونکہ ان کے خلاف جب انتخابی عذرداریاں آئیں گی یا پھر ان کے نامینیشن پیپرز کو چیلنج کیا جائے گا تو شاید ان کے لیے آسان ہوگا عدالتوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا، عدالتوں میں اپنے آپ کو اور عدالتوں کا سامنا کرنا۔ اس کے علاوہ شاید دوسرے کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے اتنا شاید یہ آسان نہ ہو جتنا ان کے لیے آسان ہوگا۔
व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि अब वकला के हाथ में ये बैट होगा और इस बैट का इस्तेमाल वकला हमें इंतखाबात में करते हुए नजर आएंगे। आपको मैं एक और बात भी बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि खान साहब की जो टीम की हिकमत अमली ये भी होगी, और ये ऐसा लग रहा है कि ये मामला अदालतों में जाकर इसकी बाकायदा तशरीह होगी कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ताहयात पाबंदी है या फिर एक टर्म के लिए, क्योंकि नैब तरामीम के साथ साथ जिस तरह इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तरामीम की गई, तो उसके बाद इसका जो इस सज़ा का जो फ्यूचर है वो असल में है क्या और इसका स्कोप क्या है। बताया ही जाता है कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे ना, एक तो इनकी ये कोशिश होगी कि मुकाबले पे नवाज शरीफ साहब की कोई खड़ा ना हो, और अगर कोई खड़ा हो भी गया तो उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई एंटी करप्शन या बाकी मामलात में केस खोल देंगे। अब हो पता क्या रहा है, असद कैसर को जिस आपने गिरफ्तार कर लिया और जिस वो लीड कर रहे थे कि इत्तेहाद को, तो वकील किसी को इस तरह से गिरफ्तार करना अनलेस एंड अनटिल आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो या फिर कोई केस पुराना हो, इतना शायद आसान नहीं होता। तो इसलिए तहरीक इंसाफ की एक हिकमत अमली हमें इस लेवल के ऊपर भी जो है वो नजर आ रही है। ये जो वकला के हाथ में बैट वाली बात है ना, इसमें एक पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने इसे याद रखना है, इसलिए कि आने वाले दिनों में आपको ये होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने वकला के हवाले से आपके सामने एक असेसमेंट रखी थी ना, इसी तरह ये बात भी सच साबित होगी। खान साहब के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं, यानी इमरान खान और उनकी जमात को जुडिशल टारगेट किलिंग का सामना है। यही हो रहा है ना, दिलावर ने क्या किया, दलेर दिलावर, फिर अबुल हसनात साहब क्या कर रहे हैं, फिर काजी साहब ने बुला लिया, फिर आपके अलमारूफ और मशहूर जो जस्टिस ये जो आमिर साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, इन्होंने क्या किया, आमिर फारूक साहब। तो ये तमाम लोग ना मिलकर जुडिशियल टारगेट किलिंग इमरान खान की कर रहे हैं, और किसी न किसी केस के अंदर या तो डिले कर देते हैं या फिर एक नई मंतक निकाल के इमरान खान को, या जिस दिन से दिलावर के फैसले को तोशाखाना में आपने मुअत्तल किया, इमरान खान की जमानत नहीं हो सकी। खान साहब के बच्चों से मिलने की इजाज़त नहीं है, खान साहब को घर का खाना नहीं मिल सकता, एक्सरसाइज मशीन नहीं मिल रही, इनकी मर्जी का इंसाफ जो है वो जो लोग चाहते हैं वैसा उनको मिल जाएगा, लेकिन इमरान खान को नहीं मिलेगा। बायोमेट्रिक मशीन जो है वो जहाज़ के दरवाजे तक पहुंचा दी जाती है, लेकिन इमरान खान जब बायोमेट्रिक मशीन के लिए हाथ अदालत में जाते हैं तो कॉलर से घसीटा जाता है। ये सब कुछ हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं, यानी इमरान खान की जुडिशियल टारगेट किलिंग का जो इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है वो हमें बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। अब होगा क्या? होगा ये जी कि इमरान खान, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, एक तहरीक चलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं। अब ये तहरीक चलाने के लिए ना आपको ज़रूरत पड़ेगी उन लोगों की जिनका वास्ता रोज़ अदालतों के साथ जो है वो पड़ता है, वकला। और वकला जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ेंगे ना, तो फिर इंसाफ की अपील नहीं की जाएगी बल्कि इंसाफ छीना जाएगा। और फिर आप ये भी देखेंगे कि अगर जैसा नज़र भी आ रहा है कि इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए अंदर रखने का एक प्रोग्राम है, कम से कम उस वक्त तक जब तक अपनी मर्जी के बंदे को ये बिठा नहीं देते, निज़ाम उसके हवाले नहीं कर देते और आने वाले दिनों की कुछ अच्छी खबरें इन्हें नहीं मिल जाती या वादे नहीं कर लिए जाते, उस वक्त तक इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को बाहर निकालना, एक तहरीक चलानी, एक नैरेटिव डेवलप करना। वो नैरेटिव क्या होगा कि इमरान खान को इंसाफ दो, और इंसाफ की तहरीक मुझे तो कम से कम जो है इमरान खान इस इलेक्शन के बाद जो है पाकिस्तान में चलती हुई नज़र आ रही है। और आपने ये भी याद रखना है कि इस तहरीक के नतीजे में ही अगली हुकूमत जो है वो गिरेगी। और आप ये भी देखिएगा कि अगली हुकूमत नवाज शरीफ साहब अगर बनाते हैं, जिनके साथ भी मिलकर बनाएंगे, उस हुकूमत के गिरने में इस तहरीक का हाथ होगा। और ये भी आप देखिएगा कि इस तहरीक के अंदर पीपल्स पार्टी भी अपना हिस्सा डालेगी, जमात इस्लामी भी, हर वो जमात आ जाएगी जिसे उसकी मर्जी की हुकूमत, यानी ये जो हुकूमत बनेगी इसमें अगर शेयर नहीं मिलता तो वो खान साहब के साथ या इस तहरीक के साथ जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। और हमने माजी में ही देखा कि वकला जब सड़कों पर आते हैं तो बार्स भी इकट्ठी हो जाती हैं, फिर हर वो धड़ा इकट्ठा हो जाता है जो ये समझता है कि जिनके पास ताकत है और वहाँ से उन्हें उनकी मर्जी के मुताबिक जो है फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो ये आने वाले दिनों के अंदर मुझे कम से कम ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले ना एक जुमला जो काजी साहब ने कहा, इसका मैं जवाब ज़रूर दे दूं। कुछ दिनों से मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा था, लेकिन ये बात जब उन्होंने कही तो मैंने उसी वक्त इसका जवाब जो है वो सोच लिया था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
قاضی صاحب نے کہا جی کہ آپ نے ٹی وی پر بیٹھ کر کسی رپورٹر نے، کسی تجزیہ نگار نے، کسی صحافی نے یا کسی نے بھی یہ نہیں کہنا کہ جناب خدشات ہیں، اندیشہ ہے کہ 90 روز میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ اچھا مجھے یہ سمجھا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نا ایک فیصلہ موجود ہے قاضی صاحب، اور فیصلہ یہ تھا کہ 90 روز میں انتخابات کروائیں۔ آپ اس فیصلے کے اوپر تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اب نہیں ہو سکتے؟ تو کم از کم اپنے جو آپ سے پچھلا چیف جسٹس تھا اس کو اگر آپ پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا، اس کے حوالے سے ایک توہین عدالت کی کارروائی چلائیں نا، بلائیں ان تمام لوگوں کو جن کی وجہ سے 90 روز میں انتخابات نہیں ہو سکے، کم از کم یہ کہہ دینا کہ جناب اب تو کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا آگے بڑھیں، اور آپ اپنے فیصلوں پر یہ کہیں، یعنی پاکستان کی عوام کو اس حد تک پابند کر دیں کہ آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، ٹی وی پر بات بھی نہیں کرنی، اور منطق دیکھیں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر بات نہ کریں، ہاں بیوی سے بات ضرور کر لیں۔ تو قاضی صاحب پھر آپ کی اس غیر سنجیدہ جو منطق ہے اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جن کی بیویاں نہیں ہیں وہ کس سے بات کریں؟ تو خدا کے لیے پاکستان کے آئین کو مذاق مت بنائیں، اور جتنا مذاق بننا تھا وہ بن چکا، اور سب سے زیادہ مذاق نہ پاکستان کی عوام یا وکلا یا جو درخواست گزارا ہے وہ نہیں بناتے، یا کوئی ڈکٹیٹر نہیں بناتا، سب سے زیادہ مذاق جو ہے نا ان عدالتوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کو بنا دیا۔ کیونکہ اگر پاکستان کا سب سے بڑی عدالت کا جج اگر یہ کہے کہ جناب بیوی سے ڈسکس کر لیں، ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کریں، تو اس سے بڑی بھونڈی دلیل جو ہے وہ کسی جج سے آپ اس کی توقع نہیں کر سکتے، جو کہ قاضی صاحب کی عدالت سے، قاضی صاحب کے منہ سے یہ الفاظ جو ہم نے سنے ہیں۔ اور پھر صاحب کو یہ بتائیں کہ جویل لطیف صاحب نے چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسوں کے فیصلہ سنا کر الیکشن تک سیاسی میدان میں لایا جائے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے۔ بالکل لطیف صاحب، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے۔ آپ ان عدالتوں کے دروازے کھولیں، تالے جو ہیں وہ لگے ہوئے، جو زبان بندی کی جا رہی ہے سب کچھ ختم کریں۔ ویسا انصاف جو نواز شریف کو دیا گیا ایسا نہیں، ویسا انصاف جو میرٹ پر ہونا عمران خان کو دے دیں، میرٹ پر سنوائی کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے۔ اچھا اب یہ کر پتہ کیا رہے ہیں؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ویسے تو عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کم از کم پوز کر سکتے ہیں نا۔ وہ کیا پوز کیا جا رہا ہے؟ پوز یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل کے اندر ہے تو نکالو باہر عمران خان کو، اور ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان کو مقابلے میں لے کر آؤ۔ حالانکہ یہ سب کچھ نہ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور نواز شریف کے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود نہیں ہے۔ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو جتوانا کیسے ہے، کیا کیا جائے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اس جماعت کے پلے کچھ نہیں ہے، کون ہوگا، کس کا نام استعمال ہوگا، کس کا فیس ہوگا، آنے والے دنوں کے اندر ہم کس طرح سے نواز شریف کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے دور رکھیں گے۔ یہ تمام مشکلات جو ہیں وہ اس وقت ان کے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر استحکام پاکستان پارٹی نے ایک نیا نیریٹو ایجاد کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سپر سٹارز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں سپر سٹار نظام کی ضرورت ہے۔ نظام تو آپ لوگوں نے بننے نہیں دیا، آپ جیسوں نے بننے نہیں دیا۔ اگر نظام موجود ہوتا تو کسی کی جرت نہ ہوتی کہ 90 روز سے آگے آپ جاتے انتخابات کرواتے۔ نظام اگر موجود ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس کا کہیں پر بھی کوئی پولیٹیکل ڈیموکریٹک مینڈیٹ موجود نہیں ہے، وہ کام کری جا رہی ہے، وہ IMF سے بھی ڈیل کرتی ہے، وہ پاکستان کے اندر ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد بھی رکھتی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس حکومت کو مزید چلایا جائے گا۔ اگر پاکستان کے اندر نظام موجود ہوتا یا نظام کی کوئی ویلیو ہوتی تو آج عدالتیں بروقت فیصلے کر رہی ہوتی، نواز شریف کو کے لیے جو بایومیٹرک مشین ہے وہ جہاز تک نہ پہنچائی جاتی، اور اسے اسٹیٹ جو اس وقت ایک پروٹوکول ملا ہوا ہے، اسٹیٹ جو آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں ویسا، یا پھر کسی سربراہ مملکت کا، تو وہ نہ ملتا، اور پھر عدالتیں انصاف کر رہی ہوتی۔ انفارچونیٹلی جی نظام آپ جیسے لوگوں نے بننے نہیں دیا، اور آج کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر آپ اس امید پر جاگ رہے ہیں، اس امید پر کام کر رہے ہیں، اس امید پر تحریک استحکام پاکستان، وہ جو آپ نے پارٹی کا نام رکھا، کام کر رہی ہے کہ ہمیں بھی اس سسٹم سے کچھ حصہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ جائیدادیں، دولت آپ کے پاس بے پناہ ہے۔ کسی چیز کی اگر کمی تھی نا وہ تھی پاور۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو CM بنا دیا جائے پنجاب کا، علیم خان صاحب کی بھی بڑی خواہش تھی، اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین کی بھی بڑی خواہش تھی۔ تو اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے
آپ لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں اور نام آپ یہ لیتے ہیں کہ جناب سپر سٹار نہیں بلکہ ہمیں نظام کی ضرورت ہے. تو نظام بننے میں نا کئی صدیوں کا سفر آپ کو طے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم اندر سے خود تیار نہیں ہیں نظام بنانے کے لیے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جیسے معاشرے، یعنی ایسے معاشرے جو بہت پیچھے رہ گئے، وہ ہمیشہ نا ہیروز کی تلاش میں رہتے ہیں، وہ سپر سٹارز کی تلاش میں رہتے ہیں جنہیں وہ آئیڈلائز کرتے ہیں. یہ کسی فلم کی طرح ہے، اور جو ہیرو ہوتا ہے نا فلم کا، جسے آپ آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنی محرومیوں کو، اپنی کمیوں کو آپ اس میں تلاش کرتے ہیں، ان کرداروں کے اندر تلاش کرتے ہیں. تو نظام جب آپ کو محرومی کی طرف دھکیلتا ہے نا، تو پھر آپ کو کسی سپر ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، سپر سٹار کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی محرومیوں کو دور کر سکے. تو استحکام پاکستان پارٹی کا یہ کہنا کہ جناب ہمیں سپر سٹار کی ضرورت نہیں بلکہ نظام کی ضرورت ہے، نظام بنانے والے ہی اصل میں سپر سٹار ہوتے ہیں. اگر آپ کو سپر سٹار کو مل جائے تو ضرور پاکستان کی عوام کو بتائیے گا. ایک سپر سٹار موجود ہے جسے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور آپ کی خواہش ہے کہ وہ جیل میں رہے جب تک آپ جعلی سپر سٹار جو وہ نہیں بن جاتے. ورجی شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.